السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والہ۔ عزیز طلباء، مختارات محاضرہ نمبر 9 میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے درس میں ہم اور آپ جس سبق کو پڑھیں گے وہ ہے کیف ہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سبق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا واقعہ بخاری شریف کی حدیث کی روشنی میں مفصل طور پر بیان کیا گیا ہے۔ تو آئیے آج کے درس کی شروعات کرتے ہیں۔ ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت لم اعقل ابوی قط الا وهما يدينان الدین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت کے تعلق سے آپ کو کچھ باتیں معلوم ہوں گی، اور مختصر سی معلومات ایک نمبر کے حاشیے میں بھی دی گئی ہے۔ حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بنت خلیفته ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، من اکبر فقہاء الصحابۃ، عاشت 65 واقامت فی صحبته 8 اعوام و5 اشہر، توفیت فی سنۃ 57 وقیل فی سنۃ 58 من الہجرہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی، آپ کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی اور صحابہ کرام میں سب سے زیادہ فقیہہ تھی۔ آپ 65 سال تک باحیات رہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں 8 سال اور 5 مہینے رہیں، اور آپ کی وفات ایک قول کے مطابق سن 57 ہجری اور دوسرے قول کے مطابق سن 58 ہجری میں ہوئی۔ تو کہتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ لم اعقل ابوی قط الا وهما يدينان الدین۔ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے والدین کو نہیں سمجھا کبھی بھی مگر وہ دونوں دین کے پیروکار تھے۔ دانا یدینو کا معنی ہوتا ہے پیروی کرنا، پیروکار ہونا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا اپنے والدین کو دین حق کی پیروی کرتے ہوئے پایا۔ اور آگے کہا وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفی النہار بکرۃ وعشیۃ۔ کہا اور کوئی دن نہیں گزرتا مگر اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن کے دونوں اطراف یعنی صبح و شام ہمارے یہاں آتے تھے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں صبح و شام جایا کرتے تھے۔ فلما ابتلی المسلمون
خرج ابو بکر مہاجرا نحو ارض الحبشتی، چنانچہ جب مسلمانوں کو ستایا گیا، مسلمانوں کو آزمائش میں ڈالا گیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکل گئے۔ حتی اذا بلغ برق الغماد، یہاں تک کہ جب برق الغماد پہنچے۔ برق الغماد کیا ہے؟ 2 نمبر کے حاشیے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، موضع علی 5 لیال من مکہ الی جہت الیمن، مکہ سے یمن کی جانب 50 راتوں کے فاصلے پر ایک جگہ ہے جسے برق الغماد کہا جاتا ہے۔ تو جب اس جگہ پہنچے، حتی اذا بلغ برق الغمادی، یہاں تک کہ جب برق الغماد پہنچے، لقیہ ابن الدغنتی وہو سید القارہ، تو آپ سے ابن الدغنہ نے ملاقات کی۔ آپ کی ملاقات ابن الدغنہ سے ہو گئی جو کہ قبیلہ قارہ کے سردار تھے۔ 3 نمبر کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے، قبیلۃ مشہورۃ من بنی الہون بن خزیمہ، بنو ہون بن خزیمہ کا مشہور قبیلہ ہے۔ تو اس قبیلے کے ابن الدغنہ سردار تھے۔ تو جب ملاقات ہوئی تو پوچھا، فقال این ترید یا ابا بکر، کہا اے ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، فقال ابو بکر اخرجنی قومی فارید ان اسیح فی الارض واعبد ربی، کہا کہ میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ روئے زمین پر سیر کروں اور اپنے رب کی عبادت کروں۔ جب یہ بات ابن الدغنہ نے سنی تو کہا، قال ابن الدغنتی، ابن الدغنہ نے کہا، فَإِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ لَا يَخْرُجُ وَلَا يُخْرَجُ، کہا کہ اے ابو بکر، آپ جیسا انسان، آپ جیسا شخص نہ نکلے گا اور نہ ہی نکالا جائے گا۔ کیوں؟ اِنَّكَ تَكْسِبُ الْمُعْدِمَ، آپ تنگ دست کے لیے کمائی کرتے ہیں، آپ اپنی کمائی کو فقیروں پر، محتاجوں پر خرچ کرتے ہیں۔ المعدم کا معنی ہوتا ہے الفقیر، 4 نمبر کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے۔ تو آپ فقیروں کے لیے، محتاجوں کے لیے، تنگ دست کے لیے کمائی کرتے ہیں، کمانے کے بعد ان پر اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ آپ بڑے اچھے ہیں۔ وَتَصِلُ الرَّحْمَةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَةَ، اور آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور آپ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ الکل کا معنی ہوتا ہے الثقل، بوجھ، اور آپ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ قرا یقری کا معنی ہوتا ہے مہمان نوازی کرنا، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ مصیبت زدہ کا تعاون کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ ساری خوبیاں آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں، آپ تو بڑے بھلے انسان ہیں۔ آخر آپ کیسے اس بستی سے، اس شہر سے نکل سکتے ہیں؟ اور کون آپ کو نکال سکتا ہے؟ آپ نہ تو نکلیں گے اور نہ ہی آپ کو نکالا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی کہی، فَأَنَا لَكَ جَارٌ، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، آپ میری پناہ میں رہیں گے۔ ارجع وَعْبُدْ رَبَّكَ بِبَلَدِكَ، لوٹیے اور اپنے شہر میں، اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں ہی اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ تو کیا ہوا؟ چنانچہ
فرجع وارتحل معه ابن الدغنة، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوٹ آئے اور ابن الدغنہ کے ساتھ، ابن الدغنہ نے بھی آپ کے ساتھ سفر کی، کوچ کی، یعنی واپس آ گئے۔ فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج۔ چنانچہ واپسی کے بعد شام میں ابن الدغنہ نے تمام اشراف قریش میں چکر لگایا، یعنی سب کے پاس باری باری گئے اور ان سے کہا، فقال لهم، اور ان سے کہا کہ بے شک ابو بکر جیسا انسان نہ کبھی نکلے گا اور نہ کبھی اس بستی سے نکالا جائے گا۔ اور کہا، اتخرجون رجلا یکسب المعدم ویصل الرحم ویحمل الکل ویقری الضیف ویعین علی نوائب الحق، کیا تم ایسے انسان کو، ایسے شخص کو اپنی بستی سے نکالنا چاہتے ہو، نکالتے ہو، جس کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت ساری بھلائیاں ہیں، جو تنگ دست کے لیے، فقیر کے لیے کمائی کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، رشتوں کو جوڑتا ہے اور بوجھ اٹھاتا ہے اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا ہے اور مصیبت زدہ کا تعاون کرتا ہے، کیا تم ایسے انسان کو نکالتے ہو؟ تو کیا ہوا؟ فلم تکذب قریش بجوار ابن الدغنہ، چنانچہ ابن الدغنہ کے پناہ دینے کی وجہ سے قریش نے ابن الدغنہ کی بات کا انکار نہیں کیا۔ ای فلم تستطع ان تخالفہ، 8 نمبر کا حاشیہ آپ دیکھیں، لم تکذب کا کیا مفہوم ہے؟ یعنی وہ مخالفت کرنے کی طاقت نہ رکھ سکے، ابن الدغنہ کے پناہ دینے کی وجہ سے قریش مخالفت کرنے کی قوت نہ پا سکے، اور انہوں نے ابن الدغنہ سے کہا، وقالوا لابن الدغنة، اور انہوں نے ابن الدغنہ سے کہا، مر ابا بکر فلیعبد ربہ فی دارہ فلیصلی فیہا ولیقرأ ما شاء ولا یؤذین بذلک ولا یستعلن بہ۔ کہا انہوں نے ابن الدغنہ سے کہ حضرت ابو بکر کو حکم دیجئے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں اور اس میں نماز پڑھیں اور جو چاہیں پڑھیں، لیکن اس کے ذریعے سے ہمیں تکلیف نہ دیں، اور وہ زوردار آواز میں یہ ساری عبادتیں نہ کریں۔ کیوں؟ فَإِنَّا نَخْشَىٰ أَن يَفْتِنَ نِسَاؤُنَا وَأَبْنَاؤُنَا، اس لیے کہ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ ہماری عورتیں اور ہمارے بچے فتنے میں پڑ جائیں گے۔ تو کیا ہوا؟ فقال ذلك ابن الدغنة لأبی بکر، ابن الدغنہ نے یہ ساری باتیں آ کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلائیں۔ فلبث ابو بکر بذلك، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس شرط پر مان گئے، ٹھہر گئے، اور یعبد ربہ فی دارہ، اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرنے لگے، ولا یستعلن بصلاتہ ولا یقرأ فی غیر ذلک، اور وہ زور سے نماز نہیں پڑھتے تھے اور اپنے گھر کے علاوہ میں نہیں پڑھتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم بدا لأبی بکر فابتنى مسجدا بفناء دارہ، پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر کو یہ بات سمجھ آئی، ثم بدا لأبی بکر، بدا یبدو بدون کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، پھر حضرت ابو بکر کو سمجھ آئی تو انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی۔ ابتنا بذات خود تعمیر کرنا، ای بنا لنفسہ، اور فنا
جس کا معنی ہوتا ہے صحن، آنگن جمع افنیہ، تو اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی. وکان یصلی فیہ، آپ اس میں نماز پڑھتے تھے. ویقرأ القرآن، اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے. تو کیا ہوتا؟ فیتقذف علیہ نساء المشرکین وابناؤہم وہم یعجبون منہ وینظرون الیہ. تو مشرکین کی عورتیں، ان کے بیٹے بھیڑ لگا لیتے، ٹوٹے پڑتے. ای یزدحمون علیہ حتی یسقط بعضهم علی بعض فیکاد ینکسر. 2 نمبر کا حاشیہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی عورتیں، مشرکین کی عورتیں، ان کے بیٹے حضرت ابو بکر پر ٹوٹے پڑتے، بھیڑ لگا لیتے، اور وہ حضرت ابو بکر کی تلاوت سے تعجب کرتے، انہیں ان کی تلاوت بھاتی اور حضرت ابو بکر کی طرف دیکھتے. وکان ابو بکر رجلا بکاء لا یملک عینیہ اذا قرأ القرآن. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت زیادہ رونے والے آدمی تھے، اپنی آنکھوں پر قابو نہیں پاتے تھے جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے. تو اس سے کیا ہوا؟ افزع ذلک اشراف قریش من المشرکین. تو مشرکین میں سے اشراف قریش جو تھے، ان کو اس چیز نے گھبراہٹ میں ڈال دیا. افزع، گھبراہٹ میں ڈال دیا. تو کیا ہوا؟ فارسلوا الی ابن الدغنۃ، تو انہوں نے ابن الدغنہ کے پاس بلوا بھیجا. فقدم علیہم، تو ابن الدغنہ ان کے پاس آئے. فقالوا، تو انہوں نے، اشراف قریش نے ابن الدغنہ سے کہا، انا کنا اجرنا ابا بکر بجوارک، ہم نے آپ کے پناہ دینے کی وجہ سے ابو بکر کو پناہ دی تھی، اس شرط پر کہ وہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر میں کرے. علی ان یعبد ربہ فی دارہ فقد جاوز ذلک فابتنى مسجدا بفناء دارہ. لیکن وہ اس شرط سے آگے بڑھ گیا، تجاوز کر گیا، اور اس نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی ہے. اور فأعلن بالصلاة والقراءة فیہ، وہ زور سے نماز پڑھتا ہے اور اس میں تلاوت کرتا ہے. وَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَن يَفْتِنَ نِسَاؤُنَا وَأَبْنَاؤُنَا فَانْهَوْا، اور ہمیں اس بات کا خدشہ ہے، ڈر ہے کہ ہماری عورتیں اور ہمارے بچے فتنے میں پڑ جائیں گے، لہٰذا آپ انہیں روک دیجئے. فَإِنْ أَحَبَّ أَن يَقْتَصِرَ عَلَىٰ أَن يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فعل وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك. کہا پس اگر وہ اس بات پر اکتفا کرے کہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر میں کرے تو کرے، کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر انکار کرے کہ وہ بلند آواز میں ہی اپنے رب کی عبادت کرے گا تو آپ اس سے اپنی امان اور اپنا ذمہ لوٹا لیجیے. کیوں؟ فإنا قد کرہنا ان نخفرک، اس لیے کہ ہم ناپسند کرتے ہیں کہ آپ کے عہد و پیمان کو توڑیں. ولسنا مقرین لأبی بکر الاستعلان، اور ہم حضرت ابو بکر کی اس زوردار انداز میں عبادت کو برقرار رکھنے والے نہیں ہیں. ہم نہیں کرنے دیں گے اس طرح کی عبادت. اگر اسے کرنی ہے تو اپنے گھر کے اندر ہلکی آواز میں کرے، لیکن اگر وہ اس بات کے لیے تیار نہ ہو تو آپ اپنی امان اور اپنا ذمہ لوٹا لیجئے، ہم اس طریقے سے اسے کرنے نہیں دیں گے. پھر اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ ساری باتیں اگلے درس میں ہم اور آپ جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کے تئیں اور دین کی خاطر قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ سارے واقعات جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین ان واقعات سے ہمیں اور آپ کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.